پیپلز پارٹی میں ایک اچھے لوگ ہیں، مثلا جیسے رضا ربانی ہے جن کو اس دفعہ ابھی سینیٹ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا. اچھا آگے بات بتائے دوسرا گنوائے. نہیں گنواتے چلے جائیں. ناامیدی کی وجہ کیا ہے؟ نہیں اچھا میں غلط ہو گیا جی، چھوڑیں جی میں غلط. نہیں آپ مجھے بندے گنواتے چلے جائیں آگے. اچھا اور اچھا شہری رحمان صاحبہ، ہاں وہ اچھی ہیں ہماری دوست نہیں ہے لیکن وہ تو خورشید شاہ صاحب، نوید قمر صاحب. ہاں تو خورشید شاہ صاحب اتنے اچھے ہیں تو ان کو چیف منسٹر کیوں نہیں بنایا جاتا کبھی؟ نا امید کیوں ہے؟ Why are you so اس کی کوئی وجہ کوئی ہے؟ ویسے تم بتا سکتے ہو خورشید شاہ کو؟ میں خورشید صاحب کے حلقے میں گیا ہوں، خورشید شاہ صاحب. اچھا آپ کو یہ بات پتا ہے سر انہوں نے بڑا کام کیا اور وہ بیچارے سکھر سے نہیں الیکشن لڑتے. یہ میرے لیے خبر تھی کیا مطلب کہ وہ سکھر شہر سے الیکشن نہیں کنٹیسٹ کرتے. تو کہاں سے لڑتے؟ وہ سائڈ جو پن واکل والی بنتی ہے وہ اس طرح. ارے نہیں وہ اس طرف پاس بھی اس کو روڈی کہتے ہیں اور وہاں پہ ان سٹی ہی از ناٹ، بٹ شہر میں ہر کوئی ان کا نام جانتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے. میں اتنا مجھے پتہ لگ چکا ہے وہاں جا کے. اب تمہیں اس حلقے کی ڈینامکس وغیرہ پتہ نہیں ہے. خیر وہ لگ گئی نا پتہ دس دیتا ہے. نہیں نا بس وہ جا کے مجھے بریک پہ جانا ہے. سیاست دان دوبارہ جو ہے جو علم بردار ہیں جمہوریت کے، آپ ان سے مایوس کیوں ہیں؟ میں جناب علی اس وجہ سے ہوں کہ اے ایمان والو وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں. دیٹس اٹ. اور آپ کو واقعات گنوا دیے. نہیں دیکھیے کتنا بڑا واقعہ ہوا کہ آئینی ترمیم لے کے آ رہے تھے، سیاست دانوں نے ہی رکوا دی. کریڈٹ گوز ٹو مولانا. یہی جمہوریت کا حسن ہے. ایک سیاستدان ایک مولانا. سیٹیں میرے خیال میں 13 ہیں، 14 بھی نہیں ہیں. چلو 13 سیٹوں کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پوری پارلیمانی میں موجود طاقتور ترین سیاسی جماعتوں کی مطلب ایسی تیسی ہو گئی. آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنے پاپولر ہیں عمران خان صاحب. کشمیر میں حکومت، جی بی میں حکومت، پنجاب میں حکومت، کے پی کے میں حکومت، تو کوئی گل نہیں سی سنتا. آج جیل میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ آخرت میں حساب لوں گا. مطلب یہاں پہ نوبت آ گئی. نہیں لیکن اس کے مولانا صاحب دیکھ رہے سیاست اس کو کہتے ہیں. نہیں لیکن 13 سیٹوں کے ساتھ جس خوبصورتی سے کھیلنے ہیں. بھائی میں کہتا ہوں کل کو مولانا صاحب پرانے ڈرافٹ پہ ووٹ کاسٹ کر دیں. جو مولانا صاحب گیم کھیل گئے ہیں اٹس ونڈرفل. کیونکہ ان کے پاس کوئی لیاقت مند آدمی نہیں ہے نا پارلیمان کے امور سنبھالنے کے لیے. اس وجہ سے خود ہی سنبھالتے کوئی لیاقت مند آدمی ہوتا اور وہ اس کے ذریعے فیضیاب ہو پاتے. جب آپ سیاست خود کرو گے تو یقیناً آپ کے پاس کھیلنے کو بہت پتے ہوتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے جیسے ہم صحافیوں نے صحافت چھوڑ دی ہے، سیاستدانوں نے سیاست چھوڑ دی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہمیں تو واٹس ایپ گروپ مار گئے. سیاست انہیں بھی تو انہیں لیاقت مند مل جاتے ہیں اور کسی سے فیضیاب ہوتے ہیں. میں بریک میں جانا ایک جیسا ایک ہی بات ہے. میرا بھی حال تیرے جیسا ہے، یہ اسی طرح کا ہے. میں بھی تجھ جیسا نکما ہو چکا ہوں. سر یہ بتائیں آپ نے کل 3 آئینی ترامیم کا حوالہ دیا. میں ایک بات بڑے غور سے سوچ رہا تھا کل سے کہ آپ نے 3 حوالے دیے. اب یہ والی بات بھی آپ نے کی حکومت پہ، پھر آپ نے تنقید کی یار انہوں نے دیکھو نا آتے ہی یہ کیا فلا فلا فلا. اب نون لیگ تو ہو گئی سائڈ پہ کہ انہوں نے جو ترامیم لائی تھی جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں جی پبلک ہو چکی، وہ تو نہیں ہو سکی. اگر یہ ترامیم ہو سکتی ہیں، اب اگر ہوئی تو اب تو نون پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نا جن کو کریڈٹ جائے گا. میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی کچھ مثال دے گی. ہاں کچھ. تو اگر تاریخ میں ان ترامیم پہ لان تان ہوتی ہے تاریخ میں. پی ٹی آئی کو مولانا فضل الرحمان نے بڑے پیار سے یہ سمجھایا ہے کہ بابو اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہ ہو تو ایسا کرو کہ یہ 175A میں تو پہلے ترمیم کرو نمونہ. اللہ خیر صلی اللہ. وہ خالد صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس میں جائیں گے مرحلہ وار ہو اسی طرح. ہاں تو اس میں کنسنسس ہے پی ٹی آئی بھی. وقت لیں آہستہ آہستہ. اور اس دوران پھر یہ کہ یہ بھی طے کر لیں کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب اس طرح ایکٹیو ہو نا، انرجیٹک لگے کہ بھی وہ بھی کوئی بھی کچھ دکھا رہے ہیں جلوہ. اوکے فائن. چلو میں کہہ رہا ہوں کوئی سیٹ ویسے خالی ہو رہی ہے قومی اسمبلی کی تو پنجاب میں آئندہ کوئی دنوں؟ نہیں کوئی نہیں خالی. پھر کوشش کرنی پڑے گی سلمان اکرم راجہ صاحب کو وہاں سلیکٹ کروانا پڑے گا. یہ آپ اسد چودھری کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں. نہیں ویسے ہی میرا خیال ہے یہ ہوگا کچھ. بہرحال